میں آزادی بھی نہیں کہوں گا، یہی رویہ. دیکھیں بات سنیں، میرا معاملہ کچھ اور ہے. میرے ہسبینڈ کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی تھی اور ہم لوگ 12 سال ایک ساتھ رہے. نہیں وہ تو تھی، وہ تو آپ کی علم نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں مگر یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی کی اجازت دے رکھی ہے، اس کے باوجود ہلکی پھلکی موسیقی تھی. شاید یہ سوچ رہے ہیں مینو کیوں نہیں اجازت اجازت میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی سفوکیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے کوئی غلط ہی چیز کرنی ہوتی ہے، لیکن اس سے اگر ایک محفل ہے، اس میں 5 6 7 عورتیں ہیں، آپ کوئی گفتگو بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ کا مینٹل لیول بھی کہیں مل سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی طرح کی باتیں کریں گے. میں تانوں ہن ایک اور سوال آیا اور تسی نیلم دا افسانہ پڑھے ہے نا، انٹیمیسی. جی 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 انٹیمیسی نہیں، اس کی اجازت نہیں. اب یہ بتائیے کہ کبھی یہ آپ کو لگا کہ اچھا جو اجازت یا جتنی بھی اجازت آپ نے انہیں دی ہے یا آپ کو اپنی مرضی ہے جیسے آپ رشتے میں رہنا چاہیں، اس سے کبھی انہوں نے تجاوز کیا؟ مجھے کیا پتا، مجھے نہیں پتا، میں بیچاری تھے، مجھے کیا خبر. یہ تو آدمی اتنے چلاک ہوتے ہیں، کوچل ہے، بہت چلاک ہوتے ہیں آدمی، پتہ نہیں لگنے دیتے. وہ باجی بشرا ہمارے ایک ایکٹر ہیں، ان کو کہتی تھی دیکھو دیکھو بات سنو، جو بھی کچھ ہے تو پھڑیچیا تے نہ جایا کر ہر بلی. بندہ جو بھی کرے پھڑیچیا تے نہ جائے، تو یہ پھڑیچے نہ جائیں تو ٹھیک ہے. کبھی شک ہوا آپ کو؟ شک تو بہت دفعہ، ہمیشہ شک کیا یقین ہوتا تھا. لیکن وہ مجھے ان سے محبت بڑی ہے اور اس وقت سویٹ بڑے ہیں. وہ اب ڈیفرنٹ خاتون ہیں شاید، وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، لیکن انہوں نے بہت کچھ کیا. میں یہی کہہ رہا کہ عورت مرد کسی کے لیے بھی اس قسم کا رویہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اسما دیکھیں میں نے بیوی ان کی برداشت کی ہے اور میری بیوی اگین وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں پھر بھی وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں وہ لڑائیاں پڑتی ہیں کہ گت پٹ پٹ کے برے حال کہ ادھر کیوں تھے، ادھر دیکھا ادھر مسکرائے. نو، میں آپ کو تو بڑا میں ایک جگہ دیکھا تھا احترام کا تعلق ہے. جی اور میں کہتی تھی کہ ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیے اگر ان کی اولاد نہیں تھی تو ان کا قصور نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ ایک اچھی خاتون تھی. ان کی بڑا پن تھا کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، یہ ان کا بڑا پن تھا بہت بڑی، کیونکہ وہ آئی تھی نا پہلے، میں آئی تھی بعد جی میں، اور وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی اور میں ان کو بہت پیار کرتی تھی. تو عباس جو تھے انہوں نے بیلنس رکھا ہوا تھا. اب اندر کا بیلنس جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا کبھی. وہ بھی سمجھتی تھی میرے ساتھ بھی محبت ہے، میں بھی سمجھتی تھی. آیا مجھے احمد بشیر صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ بشرا نے کسی جگہ 10 روپے والی شیئر کرنے نظر لوگوں کی تھی. ابا ہمارے جو تھے ہر ایک کے کان میں کہتے تھے تو مینوں سب تو پیاری ہے، تو جڑی ہے نا مینوں، تو مینوں سارے تو پیاری ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پہ. بعد میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ کون اصل میں پیارا تھا. میں چاہوں گا یہی بھی آپ ضرور شیئر کریں، لوگوں کو پتہ لگے کہ 4 بیٹیاں تھیں احمد بشیر صاحب کی، 1 صاحبزادہ، ایک بیٹا. مگر یہ آج کی نسل کو آپ بتائیے کہ ایک انٹلیکچوئل تھے اور ایک مناسب آمدنی تھی، مگر کیسے پھولوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو رکھتے تھے، کیسے آزادی دی تھی، کیسے پڑھایا لکھایا. ضرور یہ تھوڑا سا شیئر کیجیے کہ کیسے روشن خیال لوگ تھے. بالکل ابا روشن خیال نہیں تھے، بالکل آزادی پسند نہیں تھی ان کو. اچھا، نو وے، بہت کنزرویٹو آدمی. مگر محبت تو بہت کرتے، محبت میں بہت، لیکن ہمیں کام کرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی. اچھا، نہ 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 باجی بشرا نے جتنی گالیاں اور جوتے اور بیزتیاں کرائی ہیں، یہ میرے لیے نئی بات ہے. او مائی گاڈ، کوئی نہیں، کوئی لبرل نہیں تھے، صرف اپنی بیوی کے معاملے میں تھے. اچھا، ان کو استاد رکھ کے دیا، ان کو گانا سکھایا، ان کو گانا گوایا. ان کے لیے، بیٹیوں کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور شام مغرب کے بعد گھر سے جانے کی اجازت نہیں تھی. اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ایک طرف اتنی وسعت قلبی ہے اور بہرحال روشن خیال لوگ ہیں بیوی کے معاملے میں؟ دیکھیں نا اس زمانے میں بیوی کو میوزک کا استاد رکھ کے دینا یہ بھی تو ایک غیر معمولی بات ہے کہ نہیں ہے. مگر وہی شخص جو ہے دوسری طرف آپ کا خیال ہے کہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے لیے ویسے تھے کہ نہیں. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں، ہماری 4 بہنیں تھیں تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ جو صدیوں سے دادی ہماری داد کے میں تھا، ہائے 4 تیاں کیویں بیائے گا، ہائے بشیر دیاں 4 تیاں کون بیائے گا، کس طرح ہون گیا. آپ کو پتہ ہے ابا کا ہر 2 دن بعد نوکری چھوڑ کے آ جاتے تھے، کوئی کمائی بھی ایسی نہیں تھی کہ ہو کی بڑھے گا کی بڑھے گا. یہ ضدی آدمی تھے. فلم میں انہوں نے جو 2-4 روپے تھے ضائع کر دیے، جو بھی انہوں نے کرنا ہی تھا. تو ان کو ایک خوف تھا کہ شادیاں کرنی ہیں، شادیاں پریشر تھا نا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں. کیونکہ غالباً 2002-03 میں احمد بشیر صاحب کا انتقال 4 میں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا صاحبہ نے تو اپنا کیریئر بنایا، وہ تو ہو چکا تھا، نیلم بھی لکھنا شروع ہو گئی بچپن تھی. کی بات کر رہی ہوں کہ جب تو پھر انہوں نے کیسے قبول کیا؟ بشرا باجی کے اندر کچھ تھا، وہ کوئی اور ہی چیز تھی.
اور نیلم باجی تو خیر یہ دونوں بہنیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں کیونکہ ہوتا. بشریٰ تو بہت کم سنی سے کام وہ کر تو رہی ہیں. بچپن میں تو امی پھر کو احمد بشیر صاحب نے کھینچ کیسے رو اجازت دی؟ بچوں کے پروگرام کی اجازت مل گئی تھی ان کو. اچھا وہ دے دی لاہور میں خلیل احمد صاحب کا بچوں کا نہیں ہوتا تھا ہاں تارے پیارے اور اس طرح کا تھا, اس میں وہ جایا کرتی تھی لاہور ٹی وی پہ. ٹھیک ہے. اور میں ساتھ جاتی تھی, مجھے کہتے ہیں بہن کو لے کے جا, ان کو لگتی تھی میں زہر, تو کہتی مصیبت یہ میرے ساتھ چپکی ہوتی ہے. اور میں ساتھ, مجھے ایک یاد ہے آج تو پھر ایک چیز ہوئی نا اسما, پھر اجازت تو دی نا انہوں نے. نہیں لیکن انہوں نے بہت ضد بچپن میں دی. جب کلیاں ہوا ہے تو فاروق کیسر فاروق سب کی بےعزتیاں ہوئی ہیں وہ کہ میں بتا نہیں سکتی. اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کالج کی طرف سے جانا ہے, جھوٹ بولا نا, کلیاں میں انہوں نے کام کیا. اس کے بعد وہیں پہ اقبال بھائی ان کو مل گئے تھے, تو باجی بشریٰ نے کام باقاعدہ شروع کیا. اس کے بعد بشریٰ بشیر, شادی کے بعد, ہاں بشریٰ بشیر بہت کم ہے, آپ دیکھیے گا. جی ہاں بشریٰ انصاری ہی سے, تو وہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات, وہ جب گھر میں بس گئی تو پھر وہاں ان کا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے. ابا آپ حیات نہیں ہے, ابا مجھے مارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں پلیز. تو بات یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بچے اسکیپزم ڈھونڈتے ہیں. جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتے اپنی مرضی سے جینے کی, لڑکیوں کو, تو پھر وہ ڈھونڈتی ہے کہ کہاں ہمیں اپنی مرضی سے جینا پڑے. بشریٰ باجی کے اندر طوفانی ٹیلنٹ تھا, ان کا دل, وہ کیا کرتی مجھے بتائے نا. تو وہ بچی جو تھی چھوٹی سی, وہ کیا کرتی, ان کو پھر فٹافٹ کہا کہ شادی کر لیتی ہوں, چلو بس ٹھیک ہے, پروڈیوسر ہے, یہ کام کی اجازت دے گا, چلو جی شادی ہوگی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میرے گھر میں ہوا. زارا میری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ بچی تھی, اتنی ٹیلنٹڈ آپ کو پتہ ہی, اب تو سب کو پتہ ہے. بالکل. عباس نے اجازت نہیں دی, نو وے, نہیں کام کرے گی, نہیں کام. وہ روتی تھی. میں کہتی بیٹے میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں بھی نہیں کر رہی تھی, تو میں اس کو کیسے اجازت. میں نے کہا بیٹے میں نے نہیں کیا, میں آپ کو. وہ بڑا روتی تھی. اسکول کے جو پلیز تھے چھپ کے ڈرامے کرتی تھی, ہم سارے دیکھنے جاتے تھے چھپ کے, لیکن بابا کو نہیں پتا تھا. اتنا وہ روتی تھی, کہتے تھے لا پڑھو, کہتی تھی نہیں مجھے BNU میں جانا ہے, مجھے فلم میکنگ میں, نہیں لا پڑھو. بہت ٹف تھے. اس کے بعد وہی ہوا کہ اس کو امریکہ سے ایک رشتہ آیا, اور وہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, فوراً اس لڑکی نے ہاں کر دی, کیونکہ اس کو تھا کہ میں فلم میکنگ وہاں پڑھوں گی, امریکہ نیو یارک فلم اکیڈمی میں پڑھوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. غلط فیصلہ ہو گیا. جب غلط فیصلہ ہوا 8 مہینے بعد واپس آ گئی. تو کیا ہوا, یہ نقصان ہوتے ہیں ان باتوں کے. اس لیے میں اب کہوں گی, اور مل جل کے اگر فیصلے کیے جائیں ان کی رضامندی سے, کیوں نہیں, تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے. اگر میں اپنے میاں کو کہوں کہ آپ نے پستول کو, گنوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ساری گنیں اوپر پڑی ہوئی ہیں, بی پڑی ہیں, ان کو اٹھا کے پھینک دیں لوہے کی جگہ پہ, پھینکیں گے کبھی بھی نہیں. میں اسما اس موقع پہ نا آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جس سچائی کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کیا, وہ کہ آپ کے ذاتی تجربات اور معاملات تھے, مگر میں آپ کو شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ اس سے میرے خیال میں بہت سارے پیرنٹس کو, بہت سارے خاندانوں کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بالکل. دیکھیے بچیاں غلط فیصلے کر لیتی ہیں پھر, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور جو آزادی بہت غلط ہے, یہ اخلاق اچھی کے بات دائرے نہیں میں ہے, ہے, اور اس یہ میں غلط چیز ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی اسما عباس صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے سے موجود ہے اسما عباس صاحبہ. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جو ہمارے روٹین کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسما ہم سے بہت ساری دل کی باتیں کر رہی ہیں. ویسے تو آپ ایک روایتی خاتون ہیں, مگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کو اجازت لے کے کام کرنا چاہیے. دیکھیں میں اب میرے خیالات بہت بدل چکے ہیں. اجازت نہیں ہوتی, مشورہ ہوتا ہے. اجازت لفظ جو ہے نا وہ مجھے بہت برا لگتا ہے اب اس ایج میں آ کے, کہ آپ اجازت کون ہوتے ہیں دینے والے اور نہ دینے والے. آپ مشورہ کر سکتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات ہو سکتی ہے. آپ کو ایک دوست ہونا چاہیے, شوہر کو دوست ہونا چاہیے. میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک دوستی کے رویے سے آپ بات کریں کہ یار کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, گھر بھی نہ ڈسٹرب ہو. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے سب مردوں کو, عورت ایک انسان ہے, وہ ایک انسان ہے, اور وہ ایک ہی بار وہ بھی زندگی میں آئے گی. اس کو اس کی خواہشات کیوں نہیں پوری کرنے دی جاتی, جو بھی ٹیلنٹ ہے, جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے. اچھا, اوپر سے ہمارے میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ پھر عورت کو بھی, مرد کو بھی اور عورت کو بھی کن کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں میں دوسری بات میں اس پہ یہ کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ہے تو کہتے ہیں ہاں کر لو,
टीचर है, हाँ टीचर बन जाओ, बैंकर है बन जाओ, क्यों शोबिज़ की रिस्पेक्ट वो नहीं करते कोई भी, क्यों ये समझते हैं कि ये पता नहीं क्या ही होगा अल्लाह जाने। हालांकि जितनी मेहनत हम लोग करते हैं मेरे ख्याल में कोई नहीं करता। सुबह 10 से लेकर रात 10 12 14 घंटे रीटेक्स हो रही हैं, ये हो रहा है। जितनी हम मेहनत करते हैं, मजदूर हम हैं, तो उसकी अप्रिसिएशन उस तरह से नहीं है सोसाइटी में। उनका ख्याल है पता नहीं ये तो तितलियां क्या ही चीज़ है। शोबिज़ अभी तक हमारे यहाँ उस तरीके से निस्बतन तो फर्क पड़ गया, मगर उतना एतबार कायम करने में क्यों कामयाब नहीं हो सका? नहीं हो सका ना, ये अपनी शायद ये लोग लाइमलाइट में होते हैं। वैसे मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, इंजीनियर है कोई, डॉक्टर है कोई, किसी और प्रोफेशन में है, बैंकर है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वहाँ भी लोग रहते भी हैं, डिवोर्स भी होती है, सब कुछ होता है। यहाँ पे गालिबन हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल हाईलाइट होता है। ये ऊपर से ये इंस्टाग्राम, ये इसने भी डिस्कस ज़्यादा बर्बाद कर दिया है पकड़ के। अगर इतनी सी बात होती है इतनी बढ़ा देते हैं। पहले भी इस तरह की बातें होती थी, और हर शोबे में होती है, हर शोबे में होती हैं। आप क्या हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं या डॉक्टर्स जो हैं उनकी शादियां नहीं होती, उनके अफेयर्स नहीं चलते, उनके दिल नहीं टूटते, सब होता है हर जगह, हर प्रोफेशन में सब होता है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में वो कहते हैं ओ कर दिया बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, घर नहीं बसा सकते, फलाना नहीं ये कर तो सकते, ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह। मैंने एक शो किया था, उसका नाम था बाबुल मोरा, बाप और बेटियों का रिलेशनशिप। ये बड़ी बारीक बात है कि घर के आपके बाप और भाई जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे आप दुनिया से नहीं लड़ सकते। ठीक है। तो भाई और बाप ही आपको कहेंगे ना कि जा हम तेरे पीछे हैं, जो करना है कर, और वहीं से औरत कमज़ोर हो जाती है। जब आपको कि बाप और हमारे बड़े हमें कहा कि कभी नहीं कहा कि तुम लोग जो मर्जी करो, उन्होंने हमें रोका, इससे हम डरते रहे नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम खौफजदा रहे हम बहनें। अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ारा को फलने का खिलने का मौका मिला, और आपको पता ही वो किस जगह पे है, और मैं ये समझती हूँ उसकी बैक पे असद है, तो वो जो चाहे कर सकती है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लड़कों को ऐसे ही होना चाहिए, आजकल लड़कों को इतना खुले दिल का होना चाहिए।